پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہڑے پاسے جائیے تو منجی کتنے ڈائیے. وہی گل ہے, کتنے ڈائیے منجی. کہ آپ کچھ اور رہے تھے لیکن میں نے اس کو رنگ کوئی اور دے دیا. I have spinned it. You spinned it. بچا لیا مجھے تم نے. اگر وہ بات چلی جاتی یہاں تو اور پھر کچھ بھی ہو سکتا تھا. پھر کچھ بھی ہو سکتا تھا. ہاں لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی سچویشن میں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے لگتا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہاں بیچارے ہاتھ پیر مار رہے ہیں, ہاں بٹ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. ہاتھ پیر کون مار رہے ہیں ان میں سے؟ سارے ہی مار رہے ہیں, مگر کوئی ہاتھ مار رہا ہے کوئی پیر مار رہا ہے. جو ہاتھ مارتا ہے اس کے اوپر دو لوگ باقی لوگ پیر مار دیتے ہیں, پانی پھیر دیتے ہیں. پانی پھیر دیتے ہیں. اچھا کوئی ہاتھ پیر مار رہے ہیں ان میں تو بیرسٹر گوہر ہیں, لیکن جو نعرے مار رہے ہیں ان میں علیمہ خانم. علیمہ خانم اس وقت سڑکوں پہ موجود ہے اور ان کے ساتھ کارکنوں کی بڑی تعداد ہے. وہ مختلف بڑی تعداد سے مطلب کیا آپ کا؟ مطلب جا جاتی ہے, رش لگ جاتا ہے, 1000-2000 بندہ ظاہر آ جاتے ہیں. وہ جتنا اسٹریٹ کراؤڈ ہو سکتا ہے اس حساب سے آ جاتا ہے. لیکن کراؤڈ سننے کے لیے آ جاتے ہیں, ہاں دیکھنے کے لیے سننے کے لیے. کوئی شغل ہو گیا, کوئی یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کوئی نعرے لگ گئے 4. مگر کیا ان کو جب آپ کہیں گے کہ چلو لانگ مارچ کریے, یہ نہیں نکلیں گے. اچھا ووٹ کے لیے تو نکل آئیں گے نا لانگ مارچ. ووٹ تو یہاں ووٹ کے لیے کون نکلے گا, نکلنے کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں. بڑے پیچھے چلے جاتے ہیں ویسے آپ بات کرتے ہوئے. اچھا لیکن سیٹھی صاحب میرے پاس تو ہے مسئلہ پاکستان تحریک انصاف کا, کیونکہ 3 سال ہونے والے ہیں. اسیری کے بانی پی ٹی آئی کو 5 اگست کو جو تحریک تحفظ آئین پاکستان موومنٹ ہے جس کو محمود اچکزئی صاحب دیکھ رہے ہیں اور دوسری پارٹیز بھی اس میں ہیں, لیکن ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی زیادہ. انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ریلیوں کا ان کے جب 3 سال مکمل ہو جائیں گے, لیکن علیمہ خانم صاحبہ اس سے پہلے ہی باہر نکلی ہیں. اچھا ان کا جو یہ روٹ تھا یا جو ٹریول تھا وہ کسی اور مقصد کے لیے تھا, لیکن رستے میں جیسے جیسے کارکنان جمع ہوتے جا رہے ہیں جی تو رستے میں جہاں جہاں وہ جا رہی ہیں تو ظاہر ہے لوگ ملتے جا رہے ہیں اور قافلہ بنتا جا رہا ہے. اس موقع پر جو انہوں نے خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے 2-3 باتیں یہ کی ہے کہ جب بات چیت ہوتی ہے کہا جاتا ہے تو کس چیز کی آپ بات کریں. جب 80% آف پاکستان از آلریڈی ود بانی پی ٹی آئی تو آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ پہلے طاقت دکھائیں اپنی اور اس کے بعد آپ ٹیبل پر آئیں, طاقت سے بات کریں. پھر اب وہ کہتی ہیں کہ اب ہم جب نکلیں گے تو واپس گھروں کو نہیں آئیں گے, کیونکہ نہ آنکھ کے علاج معالجے کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہے, نہ ان سے ملاقات کرنے دی جاتی ہے, انہیں قید تنہائی میں ڈالا گیا. اس طرح سے وہ خطاب کریں اور پھر وہ تنقید کا نشانہ بھی اسی انداز میں بنا رہی ہیں جس انداز کی وجہ سے پابندی لگی تھی ملاقاتوں پہ. اچھا سب سے پہلے تو میں آپ سے ڈیٹیل میں سوال سامنے پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کے بارے میں رکھوں گی, لیکن میں جاننا یہ چاہتی ہوں کہ ایک طرف خبر آ رہی ہے بیرسٹر گوہر پس پردہ رابطے کر رہے ہیں سزاؤں سے بچا سکیں, گرفتاری سے بچا سکیں علیمہ خانم کو, دوسری طرف علیمہ خانم اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں. تو پی ٹی آئی کے اندر اصل میں اس وقت چل کیا رہا ہے؟ کچھ نہیں, وہی چل رہا ہے جو پہلے دن سے چل رہا تھا. جب سے خان صاحب جیل میں گئے ہیں تو پی ٹی آئی کے اندر تو پھوٹ پڑی ہوئی ہے کہ اصلی لیڈر کون ہے, کون چلائے گا مہم. اور پہلے تو ہمیں یہی کہا جاتا تھا کہ ماروسی سیاست نہیں چلے گی, خان صاحب بھی اس کے خلاف تھے. مگر پھر ہم نے دیکھا کہ جو بھی لیڈر کو خان صاحب نامینیٹ کرتے تھے وہ اس معیار پہ نہیں اترتا تھا. خان صاحب کا تو یہی تھا نا کہ پروٹیسٹ کرو, لڑائی کرو, ٹھیک. مگر وہ اب گنڈا پور صاحب نے بھی کوشش کی کرنے کی, پھر بھاگ گئے, نہیں ریاست کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکے, اور ریاست نے بھی نرمی نہیں دکھائی کسی قسم کی. تو اب اس کے بعد پھر بشرا بی بی نے بھی ٹرائی کیا, وہاں بھی نہیں کامیابی ہوئی. پھر جب سے علیمہ خان لگی ہوئی ہیں تو وہ بھی کہیں نہیں, کچھ نہیں ہوتا. وہاں تو یہ بھی یہ تھا کہ جو لیڈرشپ خان صاحب نے خود نومینیٹ کی ہے, سلمان راجہ ہو گئے یا بیرسٹر صاحب ہو گئے یا محمود اچکزئی صاحب, محمود اچکزئی صاحب, وہ مطلب ہے کہ دے ڈونٹ اگری ود علیمہ خان. اچھا دیکھیں نا, تو یہ تو مسئلہ تو یہی ہے کہ ایک ان آفیشیل لیڈرشپ ہے اور ایک آفیشیل لیڈرشپ ہے. ان آفیشیل لیڈرشپ جو ہے وہ بین چلا رہی ہے, اور آفیشیل لیڈرشپ جو ہے وہ چلا نہیں سکتی کچھ. نہ وہ کے پی میں کچھ کر سکتے ہیں, نہ وہ پنجاب میں کچھ کر سکتے ہیں, نہ کسی جگہ پہ اور کچھ کر سکتے ہیں. اور وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی کمپرومائز کرنی چاہیے, مگر خان صاحب کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے اور علیمہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی. اسی لیے ابھی علیمہ کے اوپر کیس بھی چل پڑا, اور وہ سنا ہے کہ وہ اگلے مہینے کوئی پھر ایک ججمنٹ آ رہی ہے 11 اگست کو, لگتا ہے اس سے سزا ہو جائے گی اور اریسٹ ہو جائیں گی, اور اریسٹ ہو کے جیل میں چلی جائیں گی. پھر کیا ہوگا؟ تو اب آپ نے بھی اشارہ کیا کہ بیرسٹر صاحب کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے کے ساتھ بات کر کے کہ یہ نہ ہو, تو کوئی تھوڑی بہت گنجائش نکلے, اسپیس نکلے. میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ میرا اپنا یہ خیال ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نیچرل چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کامیاب ہو نا کسی پالیسی میں تو اس پالیسی کو چھوڑتے نہیں ہیں. کانفیڈنس آ جاتا ہے. ہاں, اب جو پالیسیز اختیار کیے ہوئے پی ٹی آئی کے بارے میں اس میں بالکل کوئی لچک نہیں ہے. بڑی کوشش کی ہے بیرسٹر صاحب نے یا اور لوگوں نے, ایون گنڈا پور صاحب نے, اور اب ریسنٹلی افریدی صاحب بھی لگے ہوئے ہیں کہ جی کوئی نہ کوئی لچک نکلے. کچھ بھی نہیں. بیکاز وائی, جب تک اسٹیبلشمنٹ کا یہ اسیسمنٹ ہے, یہ تجزیہ ہے کہ عوام نہیں نکلنے کے لیے تیار عمران خان کے لیے, ان کی رہائی کے لیے یا ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے یا ایون ملاقات کے لیے, اور جو ریاست کا پاور ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی کھڑا بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے آئی تھنک یہ 3 سال سے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے, اور آگے بھی آپ دیکھتے جائیں گے یہی ہوگا. اس ملک میں اگر کوئی تبدیلی آئے گی تو وہ پی ٹی آئی نہیں لائے گی. اچھا. ہاں, وہ کوئی اسپونٹینیس طریقے سے کچھ ایسی چیز ڈیولپ ہو جائے گی جس کی بات آپ نہ میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں نہ پی ٹی آئی پریڈکٹ کر سکتی ہے. وہ کیا چیز ہے, کب ہوگی, کیسے ہوگی, وی کانٹ سے. مگر تاریخ میں اسی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو پریڈکٹ نہیں کی جاتی, اور ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ جس کی وجہ سے ریل گاڑی چل پڑتی ہے اور پھر وہ رکتی نہیں ہے. الٹی گنگا بہنے لگ جاتی ہے. الٹی گنگا بہنے لگتی ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے بس کی بات نہیں ہے کہ الٹی گنگا بہلائے. اچھا. آپ نے اتنی گہری بات کر دی کہ اب میں آپ کو بہت سے ایگزامپلز دے سکتا ہوں. ایگزامپل دینا چاہتے ہیں؟ بڑے نہیں, میں دینا نہیں چاہتا, پھر لمبی ہو جائے گی بات. وہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. جی نہیں, مثال کے طور پہ ایسی اسپونٹینیس تبدیلی پاکستان کی تاریخ میں کب آئی؟ جی دیکھیے, اسپونٹینیس تاریخ, ایوب خان کو کیسے گرایا گیا؟ کیا کوئی پلاننگ کے تحت وہ تحریک چلی تھی؟ بالکل نہیں. اسٹوڈنٹس کھڑے ہو گئے, کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا اور اسٹوڈنٹ کھڑے ہو گئے, رکے نہیں, اور نعرے لگنے شروع ہو گئے, اور 2-3 شہروں میں احتجاج شروع ہو گیا. ایوب خان تھوڑے سے بیمار بھی تھے اس وقت, اور میرا خیال ہے یحییٰ خان صاحب کی کوئی اپنی ایمبیشنز تھیں. تو بہت سے فیکٹرز جو ہیں جو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے تھے, کیم ٹوگیدر اینڈ اوپن دا وے. یحییٰ ٹوک اوور اینڈ دین الیکشنز ور ہیلڈ. تو اسی طریقے کے ساتھ بھٹو صاحب جب ان کی اوور تھرو ہوا تو کوئی تصور کر سکتا تھا کہ یہ تو الیکشن جیتتے جا رہے ہیں؟ کچھ سوچ سکتا تھا کہ ضیاء الحق جس کو انہوں نے ہینڈ پک چن کے لگایا تھا کہ وہ مارشل لاء لگا دیں گے ان کے اوپر؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اسی طریقے کے ساتھ مشرف اتنے تکڑے جا رہے تھے, ساری میڈیا مشرف کے حق میں تھی, کیونکہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ تھی اس نے کریک ڈاؤن کیا ہوا تھا میڈیا کے اوپر. تو مشرف نے آ کے سب کچھ کھول دیا, ٹی وی چینل شروع ہو گئے, ملازمتیں شروع ہو گئی, اور شروع میں بہت بڑی گڈ ول تھی جنرل مشرف کی, اور پھر ان کا وہ انڈیا کے ساتھ کشمیر کا معاملہ طے کرنے کی اس کے اوپر کے لیے بڑی سپورٹ تھی. اینڈ دین آل آف اے سڈن جنرل مشرف کے خلاف ایک موومنٹ بن گئی, اور جب انہوں نے کہا کہ الیکشن کرانی ہے تو ایک دم کچھ نہ کچھ شروع ہو گیا. پھر محترمہ کی وفات ہو گئی, اسیسینیشن ہو گئی. کوئی سوچ سکتا تھا یہ ہوگا؟ تو میں یہ کہتا ہوں یہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں دیٹ کریٹ اے سچویشن. ضیاء الحق صاحب ایسی چیز ہو گئی, کچھ سوچ سکتا تھا کہ وہ تو لوگ کہتے تھے 20 سال رہیں گے ضیاء صاحب, 10 سال تو آرام سے گزار لیے تھے انہوں نے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا کسی بیرونی ملک کی طرف سے یا کسی سازش کی تو بہانہ ہی بنانا, وہ فارغ ہو گئے. ویری انٹرسٹنگ سٹی صاحب. تو یہ اس قسم کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں تاریخ میں جس کی کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی, اور اس کے پیچھے کوئی آرگنائزڈ ہاتھ نہیں ہوتا. بیکاز جو آرگنائزیشن ہوتی ہے نا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کاؤنٹر آرگنائزیشن بھی بن جاتی ہیں. جیسے اب کریک ڈاؤن ہوا, پی ٹی آئی نے لوگوں کو اکٹھا کیا, خان صاحب خود تھے جب لیڈ کر رہے تھے, تو اس وقت ان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہو گئی, جو بھی تھا وزیر آباد. مگر اس کے بعد جب بشرا بی بی اور گنڈا پور صاحب لانگ مارچ کرنے چلے تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس وقت اس قسم کا اتنا سخت ریئیکشن آئے گا؟ تو یو نو دیز آر ناٹ تھنگز یو کین پریڈکٹ, کیونکہ اگر ان کو پتا ہوتا کہ ریئیکشن آئے گا اس قسم کا تو وہ شاید نکلتے ہی نا. تو میں یہ صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ توقع مت کریں کہ پی ٹی آئی کوئی موومنٹ چلائے گی اور پی ٹی آئی کوئی چیز لیڈ کر کے کوئی ایسی سچویشن کریٹ کرے گی جس کے ساتھ سارا معاملہ الٹا ہو جائے گا اور ایک دم راستے کھل جائیں گے. یہ نہیں ہوگا. البتہ اور بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس وقت
سوچ سے کم از کم باہر ہے ہاں، اس کم از موجودہ کم باہر ہے، سچویشن میں. ہاں. لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تبدیلی نہیں لا سکتی. اچھا سیٹھی صاحب، آپ نے اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو مشورہ دیا تھا کہ انہیں اپنی پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور حالات کے تناظر میں اپنے معاملات کو دیکھیں تو بہتر ہوگا. ان اے وے آپ نے مشورہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب تھوڑا پیچھے ہٹیں اپنے اس موقع سے. جی، تو میں آپ سے آج ایک اور مشورہ مانگوں گی کیونکہ آپ نے تاریخ کا ذکر کر دیا. وہ چاہے ایوب خان صاحب کا دور ہو، جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور ہو، بعد میں جنرل مشرف صاحب کا دور ہو، ہم نے دیکھا کہ جو پارٹی زیر اعتاب رہی ان ادوار میں، چاہے وہ فاطمہ جناح ہوں یا اس کے بعد ہم دیکھیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، یہ جب ان کے ساتھ مشکل وقت ان پہ آیا، فاطمہ جناح صاحبہ سے سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اپنی ہی فیملی کے لوگ، اپنے خاندان کے لوگ آگے آئے جو پارٹی کو لے کے چلے. ایک اگر نقصان ہوا تو دوسرا اس کو مشعل کو آگے جلا کر لے کر گیا. یہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی یہ کہتی ہے کہ موروثی سیاست یہاں نہیں چل سکتی، عمران خان صاحب کی یہ پالیسی نہیں ہے. بٹ اب علیمہ خانم صاحبہ اس وقت سڑکوں کو گرما رہی ہیں، لوگوں سے خطاب کر رہی ہیں. وہ ایون سہیل آفریدی صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ آپ کو عمران خان صاحب نے کس لیے چنا تھا، آپ کیا کر رہے ہیں. ان اے وے وہ کوشچن کری. سو آپ کیا مشورہ دیں گے پی ٹی آئی کو کہ علیمہ خانم صاحبہ کے حوالے کر دیں یہ، کیونکہ پاکستان کے سیاسی خمیر میں یہ ہے کہ خاندانی بندے کو ہی آگے آنا پڑتا ہے خاندان سے. سیاسی خمیر نہیں، میں کہتا ہوں سارا ساؤتھ ایشیا. اچھا، سارے ساؤتھ ایشیا میں ہمارا یہ اس ریجن کا جو کلچر ہے وہ موروثی سیاست کے حق میں ہے. اور یہ نیچے سے چلتی ہے، یہ بات یہ قبائلی سسٹم سے ہی چلتی ہے. یہ کہ ٹرائبل سوسائٹیز کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے. نواب کا بیٹا نواب، بیٹے کا بیٹا نواب، وہی ٹرائب کا ہیڈ بنتا ہے. اچھا، اسی طریقے کے ساتھ بڑے بڑے زمیندار جو ہیں وہ بھی جو ہے اپنے جو آف سپرنگز ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے جو ان کو وہی اسی قسم کی موروثی سیاست چلتی ہے. ہاں، تو اب بات یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں آپ دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں وہی ہوا، آپ سری لنکا میں دیکھ لیں وہی ہوا، انڈیا میں بھی تو وہی ہوا. 40 سال چلتا رہا نا نہرو فیملی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب اور بات ہے کہ نریندر مودی کے کوئی بچے کوئی نہیں، تو اس لیے وہ شاید نہ ہو. مگر خان صاحب کے بھی تو بچے اگر تھے تو ہی واز ناٹ انٹرسٹڈ کہ وہ یہاں آئے. تو وہ اس وقت لوگوں نے یہی سوچا کہ اب یہ معاملہ ختم ہونے جا رہا ہے، مگر نہیں ختم ہوا نا. اگر ابھی بھی اگر عمران خان کو کیا معلوم نہیں ہے کہ ان کی بہن جو ہے یا بہنیں جو ہیں وہ سیاست کر رہی ہیں باہر؟ پتہ ہے ان کو. کیا انہوں نے روکا ان کو؟ نہیں، انہوں نے نہیں روکا، انہوں نے کرنے دیا ان کو. تو بلکہ اہم اعلانات تو علیمہ خانم صاحبہ کے ذریعے کیے جاتے ہیں. شروع میں تو ایسے ہی ہوتا رہا نا، اسی لیے تو ان کو پھر ان کی پابندیاں لگ گئی نا، کیونکہ وہ ایسے خطرناک قسم کے پیغام لاتی تھیں کہ وہ حکمران طبقے نے سوچا یار انہوں بند کرو. ٹھیک ہے نا. تو اب یہی سچویشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک وہ ٹویٹ بھی آئی ہے میرا خیال علی محمد خان صاحب، وہ ہمیشہ سے عمران خان صاحب کے فلسفے کو کوٹ کرتے رہے. انہوں نے یہ کہا کہ تحریک انصاف میں موروثی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر افریدی صاحب کو یا گنڈا پور صاحب کو کچھ کر کے دکھانا چاہیے تھا نا. تو وہ تو نہیں جیل جانا چاہتے، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ بھی نہیں جانا چاہتے جیل، بیکاز جن کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے کوئی ریلیف کا ہی نہیں ہے. پرانے زمانے میں تو ریلیف مل جاتی تھی، اب کوئی ریلیف کا امکان ہی نہیں ہے. تو سب کو پتہ ہے اس بات کا. تو اور بھی سختیاں ہو رہی ہیں. ابھی آپ دیکھیں کوئی طبقہ نہیں یہاں اس ملک میں جو سمجھے کہ وہ کسی جمہوری فریم ورک میں وہ کام کر رہا ہے. تو اس لیے آئی تھنک سبھی خیال سے چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ راستے نکلتے ہیں تو وہ اور بات ہے. بٹ ادروائز کوئی پلاننگ کے تحت مجھے کچھ نظر نہیں آتا. تو علیمہ خانم صاحبہ کوئی چینج لا سکیں گی، پریشر بڑھا سکیں گی؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ کارکنان لے کر آئیں ایم پی ایس کو باہر، ایم این ایس کو. تھوڑا سا اور نکلیں گے سارے اندر جیل. علیمہ خانم بھی جیل چلی جائیں گی. علیمہ بھی سب تو پہلے جیل. اوکے، وہ اس خطرے سے آگاہ تو ہوں گی اس وقت، لیکن پریشر تو کسی نہ کسی حد تک وہ بڑھا ہی دیں گی، یا کم از کم اپنی پارٹی کے اندر تو ایک لے آئیں گی، روح اسپرٹ لے آئیں گی کہ بھائی آپ تو نکلیں. اچھا، آپ کو ایسا کچھ بھی ہوتا ہوا دکھائی نہیں؟ وہ کوشش کریں، بالکل کرنی چاہیے ان کو. عوام کو اگر وہ نکال سکتی ہیں تو نکالنا چاہیے، مگر اس کے لیے پھر قربانی کرنی پڑے گی نا. اور قربانی اوپر سے ہی ہوگی، سب سے پہلے اوپر ہی ہوگی نا. ابھی دیکھیے نا اگلے مہینے وہ جو کیس ہے ان کے اوپر، جی لانگ مارچ 26 نومبر، ہاں، تو اس کے اوپر سزا ہو جائے گی. اچھا، اور یہ جیل چلی جائیں گی اگر انہوں نے یہی روش جاری رکھی، یہ پروٹیسٹ کرتی رہیں اور ایسے بیانات دیتی رہیں جیسے آ رہے ہیں سامنے، چلی جائیں گی. ہاں. اور ابھی یہ بھی تو خبریں آ رہی ہیں نا کہ بیرسٹر صاحب کو بھی پتہ ہے جی کہ یہ اگر ایسے ہی چلا کام تو
علیمہ بھی ان کے خلاف فیصلہ آ جائے گا، پھر یہ جیل چلی جائیں گی، پھر بیٹھی رہیں گی وہاں، تو اس کا فائدہ کیا؟ کم از کم ابھی آواز تو ہے چھوٹی موٹی جو بھی ہے. تو اب علیمہ سمجھتی ہیں کہ یہ وقت آ گیا اور قربانی دینے کا، تو دے دیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علیمہ خانم صاحبہ کی ریزسٹنس پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات بڑھا رہی ہے، یا اگر علیمہ خانم صاحبہ سیاست کریں تو وہ اپنے لیے نہیں عمران خان صاحب کے لیے ہی سیاست کریں گی؟ نہیں کرتی تو عمران خان صاحب کے لیے، اپنے لیے تو نہیں کر رہی ہوں. اچھا. مگر ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر عمران کے لیے کریں گی اور کامیاب ہوں گی تو ان کی کامیابی ہے نا. تو وہ ایک ہی بات ہے، عمران کے لیے کریں یا اپنے لیے کریں. اچھا، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ جیسے ان کے اپنے مقاصد ہیں. نہیں، وہ مقاصد یہی ہے نا کہ شی وانٹس ٹو لیڈ دا پارٹی. جی، آفٹر ان اینی کیس ایبسلیوٹلی وہ کہتی ہے انہیریٹ میں کروں گی. اچھا، تو یہ دس از دا ایشو. بٹ یو نو دس موروثی سیاست والی جو ایشو ہے نا عائشہ، اب آپ سوچیے ایران کے اندر بھی انہوں نے یہی کر دیا. آپ سوچیے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے آپ کہ کیونکہ جب آیت اللہ خمینی پاسڈ ہوئے تو آیت اللہ خامنئی آ گئے، ان کا کوئی رشتہ داری نہیں تھی، قابلیت کی بنیاد پہ رکھا گیا. ہاں، تو یہی سمجھا تھا کہ یہاں اب موروثی سیاست نہیں ہوگی. مگر آپ نے دیکھا جب یہ ہوا تو آیت اللہ نئے آیت اللہ جو آئے ہیں مجتبیٰ خامنئی ان کے بیٹے ہیں. تو یہ اب یہ ایک سارا یہ صرف یہ ویسٹرن سوسائٹی کے اندر اوپنلی ایسے نہیں ہیں، مگر خفیہ طور پہ وہاں بھی ہے، کیونکہ وہ بہت قبائلی سسٹم سے بہت آگے آ گئے ہیں اپنی ڈیولپمنٹ میں اور سوشل ریلیشنس. ہم لوگ جو ہیں وی آر اسٹل ان اے ٹرائبل فیز. اب ہمارے ابھی بھی ہم اپنے آپ کو سردار اور چودھری اور نواب اور یہ وہ کہلاتے ہیں. وہ کیوں کہلاتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی ایک برتھ رائٹ ہے ٹو بی لیڈرز، ٹو بی آف آور کلین. تو اسی لیے یہ جو ساری کاسٹس بنی ہوئی ہیں یہاں، تو یہی ہے نا، دس از دا سیم تھنگ نا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل اسٹرکچر جو ہے ہمارا، وی آر ہسٹورکلی ہم لوگ بیکورڈ ٹرائبل لوگ ہیں، اور وہاں یہ چیزیں چلتی ہیں. یورپ میں نہیں ہے، مگر امریکہ میں فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ پریزیڈنٹس جو ہیں وہ ایک پریزیڈنٹ کا بیٹا دوسرا نہیں بنتا، مگر وہاں بھی جارج بش کا سینئر اینڈ جونیئر اینڈ اسی طریقے کے ساتھ اور رشتہ دار جو ہیں دے ڈو گیٹ انٹو پارلیمنٹ. اور ابھی بھی یہ کہتے ہیں لوگ کہ امریکن کانگریس کے اندر کم از کم 30% ایسے کانگریس مین ہیں جن کے والد بھی کانگریس میں تھے. تو وہ بھی ایک قسم کی موروثی سیاست ہے نا. مگر یہ ہوتا یہی ہے ہر جگہ پہ، کیونکہ ایک پہچان ہوتی ہے نا، تو اس پہچان کو ہر ایک بندہ ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے. اچھا، کیونکہ وہ پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ جو ہے سیٹھی ہے، یہ سیٹھی نے سارے، ایک سیٹھی فارغ ہو گیا تو چلو ایک اور سیٹھی آ گیا، نام بھی پہچانتے ہیں، فیملی کو بھی پہچانتے ہیں، تو اٹس ایزی. تو یہ دس از پارٹ آف دی پالیٹکس آف دا سب کانٹیننٹ. بٹ دس از ناٹ جسٹ سب کانٹیننٹ، افریقہ میں بھی ایسے ہی ہے ان پلیسز. یہ جہاں جہاں ٹرائبل سوسائٹیز ہیں یا نان کیپٹلسٹ سوسائٹیز ہیں وہاں اس قسم کی چیز ہے. ٹھیک ہے، واقفیت اور مانوسیت جو ہے عوام میں. مگر یہ ہے کہ علیمہ جو ہے وہ میرا خیال ہے اب یہ جو اگریسو قسم کی وہ پالیٹکس کر رہی ہیں، اس کے اوپر ریئیکشن آئے گا. بٹ آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ علیمہ خانم صاحبہ کو لیڈ؟ ہاں، میں نے جو سجیسٹ کیا تھا میں پھر کر دیتا ہوں. میں تو صرف اپنی رائے نہیں دے رہا، ایک تاریخ کی جو سبق ہے وہ بتا رہا ہوں کہ وہ کیا ہے. جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو نکالا، واپسی کے لیے راستے بنانے تھے، انہوں نے پھر جنوں پنجابی کے اندر کوڑا کٹ کر کے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھر رابطے کر لیے، کوڑا کٹ کر کے پھر مکمکا کر لیا. اسی طریقے سے نواز شریف کو انہوں نے نکالا اس وقت، پھر نواز شریف صاحب بات چیت کر کے واپس آ گئے. تو مطلب ہے کہ ان لوگوں کا یہ فلسفہ ہوتا ہے کہ ایک قدم پیچھے 2 قدم آگے. اچھا. اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ کمپرومائز کے ساتھ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کوئی اصولی پرنسپل. اصول سیاست میں نہیں ہوتے، پہلی بات ہے. یہ تو میکیاویلی نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ کوئی پرنسپلز نہیں ہوتے، پاور کے پرنسپلز ہوتے ہیں. پاور کیسے نکلتی ہے اور پاور کیسے لیتے ہیں. تو نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ پتہ نہیں کتنی دفعہ سمرسالٹ کر کے ہاتھ کر کے پہلے کڈے جانے نے، پھر ہاتھی اڑ کے پھر آندے نے، پھر چلے، پھر کمپرومائز کر لیتے ہیں. یہی باقی سیاسی جماعتیں بھی کرتی رہی ہیں. پیپلز پارٹی کا بھی یہی ریکارڈ بن گیا اب. تو اب خان صاحب یا تو یہ کوئی انقلابی ہوں خان صاحب
کوئی کمیونسٹ پارٹی ہو جس کی کوئی ریڈ آرمی بھی ہو اور کارڈرز بھی ہوں جو کہ مار کھانے کے لیے تیار ہیں, جیلیں جانے کے لیے تیار ہیں, ٹھیک ہے, اور باہر نکلنے کے لیے لاٹھی کھانے کے لیے تیار ہے. وہ تو ہے نہیں, اٹس اے مڈل کلاس پارٹی. اچھا, یہ کوئی عوام کی پارٹی ان دا مڈل کلاس سینس ہیں, مگر یہ اور اس کے لیڈرز بھی اسی قسم کے ہیں. ہاں لیکن جیل میں تو بیٹھے ہوئے بیچارے, کوٹ لکھپت میں بیٹھے ہوئے, مارے بھی کھا لیے, اسی لیے نا باقی نہیں اب نکل رہے. ہاں بیچارے نکلے تھے نا, کوشش کی تھی انہوں نے, جذبہ تھا, مگر وہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ پھر اس کو چلایا جائے, کیونکہ جو ریپریشن ہوئی ہے بڑی سخت قسم کی کاؤنٹر آیا ہے, اور تاریخ میں دس از دا موسٹ سیویئر ریپریشن. تو بات یہ ہے کہ اسٹیکس آر ویری ہائی. لیکن اگر گنجائش کوئی پیدا ہوئی تو وہ کوٹ لکھپت کے شاہ محمود قریشی صاحب کے ذریعے ہوگی یا بیرسٹر گوہر کے ذریعے ہوگی, ایسا ہی کچھ سمجھیں ہم؟ نہیں دیکھیے, یہ بات ایسے نہیں ہوگی. اچھا, یہ بات ہوگی کہ یا somebody like قریشی یا افریدی یا عمران خان جس کو نامینیٹ کرے, وہ آئے, وہ خان صاحب سے بات کرے اور کہے جی اچھا جی ان کی کرنا ہے, لوگ تو نہیں نکلنے کے لیے تیار, اب کیا کرنا ہے. اور خان صاحب آگے سے, یا خان صاحب کو کہا جائے کہ سر ایک کوئی طریقہ ہے کہ وی میک این آفر ٹو دی اسٹیبلشمنٹ کہ ہمیں صرف اگلی الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر دے, وہ فری اینڈ فیئر ایز مچ ایز پاسبل دے دیں. ہم کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم ڈی اسٹیبلائز نہیں کریں گے. ہمیں احساس ہے کہ پاکستان ایک بہت نازک موڑ پہ کھڑا ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, ہم گھیراؤ ہوئے ہیں, ہم اس وقت پارٹی انٹرسٹ کو پیچھے رکھتے ہیں, نیشنل انٹرسٹ کو آگے رکھتے ہیں, اور یہ جو اس وقت جو ارینجمنٹ ہے اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, پرووائڈیڈ اس کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کرتے, اور پرووائڈیڈ کہ ہمیں آگے فیئر موقع ملا جائے ٹو کم ٹو پاور. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں, آپ اگر چاہیں تو قانون بھی بنا لیں اس قسم کا کہ ہم آپ کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کر سکیں گے, اور وی ول ورک ود یو. میں جب بریک پر جانے سے پہلے آپ نے پریڈکٹ کیا تھا عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے کہ ہو جائے گی, لیکن اس کے بعد حالات ہی ایسے رہے کہ وہ ملاقات آگے سے آگے, اور اب تو ایسے لگتا ہے کہ علاج ہو جائے آنکھ کا, ان کے علاج کے حوالے سے اپڈیٹ آ جائے, یہی بڑی بات. کب تک ملاقات ہوتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ بھئی میں تو سمجھتا ہوں ملاقات ہو جائے گی. اب یہ کہنا جی کل ہو جائے گی یا اگلے ہفتے ہو جائے گی, اٹس ڈیفیکلٹ, بٹ آئی تھنک زیادہ دیر نہیں, اب ملاقات ہو جائے گی. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دے پروبیبلی ول بی وایا دی کورٹ. اب سوال یہ ہے کہ کس کو ملنے دیں گے. بیرسٹر گوہر تو بیرسٹر گوہر کے لیے تو ایشو کوئی نہیں. بیرسٹر گوہر کو تو میرا خیال ہے آج صرف بیرسٹر گوہر جانا چاہے اور کوئی نہ جانا چاہے تو اجازت مل جائے گی, بیکاز بیرسٹر گوہر تو کوآپریٹ کرتے ہیں نا, ہی ڈزنٹ, ہی از ناٹ اے ریبل راؤزر, وہ پسند کیے جاتے ہیں, سلجھو ہیں, نفیس ہیں, ہاں, اور وہ ان کو پتہ ہے کیا بات کرنی ہے باہر آ کر, کیا نہیں کرنی. مگر اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے نامینیٹ کیا تھا نا ان کو, تو بس پھر تو بیرسٹر صاحب کو اجازت دے دیں ملنے کی, کہیں جی اور کوئی نہیں جائے گا صاحب, بیرسٹر صاحب جائیں, ملیں خان صاحب کو, دونوں کوئی فیصلہ کریں کہ آگے کیسے بڑھنا ہے, اور پھر بیرسٹر صاحب بات کو آگے لے کے چلیں. پرابلم یہ ہے کہ بیرسٹر صاحب کوئی رسکی کام نہیں کرنا چاہتے, وہ دیکھ چکے ہیں انجام, وہ مطلب گڈی گڈی, مطلب ادھر بھی گڈی گڈی. تو یار لیڈرشپ تھوڑی سی, وہ کہتے ہیں اگر آملیٹ بنانا ہوئے تو انڈا توڑنا پیندا ہے. جی, تو انڈا علیمہ خانم صاحبہ توڑ دیا پہ, آہو مگر علیمہ خان صاحب انڈا توڑ دیندی نے, آملیٹ نہیں بنانا آتا. بیرسٹر صاحب کو آملیٹ بنانا آتا ہے, وہ انڈا نہیں توڑتے. اب ایسا کون سا بندہ لائے, سہیل آفریدی صاحب کو لائے تھے نا, کہ انہوں نہ انڈا توڑنا آتا ہے نہ آملیٹ بنانا آتا ہے. بدیا ہو گئی مسئلہ ہے. علیم بن گڈا پور صاحب تو دونوں کام کر رہے تھے نا, کوشش کر رہے ہیں دونوں کام کرنے کی.